چلے بھائی متن کو حل کرنے کا اصول نمبر 25 بہت آسان ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ الگ طریقوں کے ساتھ آ جاتا ہے, اور دونوں کے اندر ایسا تعارض ہوتا ہے کہ جس تعارض میں مطلب مشرق مغرب کا فرق آ گیا, دن رات کا فرق آ گیا, بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے سچویشن. ایسی سچویشن کے اندر آبویسلی واضح طور پر ایک بات تو غلط ہونی ہی چاہیے, چاہے وہ صحیح سند کی ہو. ایک بات تو غلط ہوگی نا بھائی, یہاں دن ہے یا رات ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی دونوں روایتیں تعارض کی بنیاد پر اگر تعارض حل نہیں ہو پا رہا ہوتا ناقابل استدلال ٹھہرا دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کی پوائنٹ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان دونوں میں سے ایک صحیح سند کی جو حدیث ہے اس کے متن کو اس پر آبجیکشن لگا دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں, اس سے استدلال کرنے کی اجازت نہیں دیتے, جبکہ دوسری جو روایت ہے اس کو ہم آبجیکشن نہیں کر پاتے ہیں, ہمیں وہ کی مل جاتی ہے. اب وہ کی کیا ہوتی ہے یہ دیکھیے گا, میں نے ایک لکھا ہے کہ تعارض کی بنیاد پر راوی سے متن کا فیصلہ کرنا. کبھی کبھی حدیث کی سند میں جو راوی ہیں جہاں تک انتہا جا رہی ہے, یا راوی سے مراد ہے وہ صحابی یا وہ تابعی جس تک اینڈ ہو رہا ہے سند کا, وہاں سے ہمیں ایک اشارہ مل جاتا ہے جس اشارے کی بنیاد پر ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان دو حدیثوں میں جو صحیح سند کی آ رہی ہیں دونوں کے متن میں کلیش ہے, تعارض ہے, لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو صحیح سند کی حدیث ہے اس کا متن ٹھیک نہیں ہے, یہ والی صحیح سند اس کا متن ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے, وہ مثلا میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مسلم کی دو حدیثیں ایک ساتھ, امام بخاری بھی لائے امام مسلم بھی لائے. مسلم کی میں ریفرنس دے دیتا ہوں 1410 اور 1411, 1410 اور 1411, یہ دو حدیثیں امام مسلم لے کر آئے ہیں. پہلی حدیث کیا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وہو محرم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنی زوجہ حضرت میمونہ سے نکاح ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے. اس وقت حالت احرام میں تھے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا حضرت میمونہ سے. یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے, امام مسلم لے کر آئے, بالکل صحیح سند ہے اس کی, سبحان اللہ, اوکے ہو گیا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا, اسی کے آگے ایک حدیث امام مسلم اور لے کر آ گئے 1411. وہ حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا اس وقت نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں نہیں تھے, حلال حالت میں تھے. احرام حج والا احرام, حرام آنا اس کی بات چل رہی ہے, یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے. اب یہ دو حدیث آ گئی, اس کے اندر ایک ہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے حضرت میمونہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا, لیکن دو حدیثوں میں مشرق مغرب کا فرق آ گیا, دن رات کا فرق آ گیا, تعارض آ گیا, دونوں کی سند صحیح, بالکل ٹھیک, اوکے. ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں حالت احرام میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے. دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ امام مسلم لے کر آ رہے ہیں, وہ حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اپنی زوجہ میمونہ کے ساتھ, آپ حالت احرام میں نہیں تھے. ایک بات ٹھیک ہے, ایک بات ٹھیک نہیں, واضح سی بات ہے. ایک حدیث کے متن میں گڑبڑ ہے, ایک حدیث کے متن میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی, یہ تو ماننا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کلو مل جاتا ہے اور وہ سند کے اندر ہی کلو مل جاتا ہے جس سے بآسانی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو صحیح سند کی روایتوں میں کون سی روایت ایسی ہے جس کے متن کو ٹھیک بولا جا سکتا ہے, کہاں غلطی لگ رہی ہے. اب یہ جو دو حدیثیں آ گئی ہیں دیکھیے گا ایک ہی واقعے کی, ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس میں ذکر ہے کہ حالت احرام میں نکاح ہوا تھا. ایک روایت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, وہ کہتی ہیں حالت احرام نہیں تھی جس وقت نکاح ہوا تھا. اب اس کے اندر ہوا کیا کہ جب ہم نے اس سند کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حالت احرام تھا, لیکن نکاح ہوا کن کا تھا, حضرت میمونہ کا. اور حضرت میمونہ سے خود جو روایت آ رہی ہے 1411 والی, اس میں حضرت میمونہ سند حضرت میمونہ تک خود جا رہی ہے, اور حضرت میمونہ خود کہہ رہی ہیں بھائی میرا ہی تو نکاح ہوا تھا, حالت احرام نہیں تھی, حالت اس وقت حلال حالت تھی, احرام والی حالت نہیں تھی. اب یہاں پر ہمیں واضح کلو مل گیا مجتہدین کو, محققین کو, انہوں نے ذکر کیا اللہ کے بندے جس کا نکاح ہوا وہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کون سا ٹائم تھا. عبداللہ ابن عباس ان کا نکاح نہیں ہوا تھا, حضرت میمونہ کا نکاح ہوا تھا.
حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں، بالکل ریلیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ اپنی نکاح کی تاریخ کو زیادہ جانتی ہیں، اور خواتین ان کی تو طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے، وہ ماضی کی باتیں زیادہ اچھی جانتی ہیں مردوں سے۔ مرد بھول جائے گا، وہ ہر سال اپنی جو زوجہ ہے محترمہ مقدسہ مطہرہ اس کی برتھ ڈے بھی بھول جاتا ہے، اس پر باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ خواتین کو یاد ہے، خواتین کا ماضی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء کو جو کلو ملا وہ کلو یہ تھا کہ یہ جو دونوں روایتیں ہیں اس کی سند کی انتہا ایک جگہ عبداللہ ابن عباس کی طرف ہو رہی ہے، ایک جگہ حضرت میمونہ کی طرف ہو رہی ہے، دونوں صحیح سندیں تھیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کا نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا تھا حضرت میمونہ کا، اور اپنے نکاح کو حضرت میمونہ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ اس کلو کی وجہ سے ہمارے علماء نے حل کر لیا اس مسئلے کو، حضرت میمونہ والی روایت کو کہا یہ سند میں ٹھیک ہے، متن میں یہ زیادہ مضبوط ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے اس کو کہا کہ سند میں ٹھیک ہے لیکن متن میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ راوی میں کسی کو وہم ہو گیا، غلط ہی لگ گئی، اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کر کے حالت احلال حلال ذکر کرنی تھی، حالت احرام کو ذکر کر دیا، یہ غلطی ہم کہیں گے کسی راوی سے ممکن ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت آپ دیکھیں گے محدث ابن القیم صاحب، محدث شیخ ابن تیمیہ صاحب، ابن حجر عسقلانی صاحب، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن قدامہ، اس کے علاوہ بھی کسی محدث کو آپ نے پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا، سب نے یہی ذکر کیا ہے کہ دو صحیح سند کی حدیثیں تھی جس کے متن میں تعارض تھا، اور ہم نے اس تعارض کو دور کیا سند کے اندر موجود کلو سے، ایک کلو ہمیں اشارہ مل گیا تھا۔ تو اس طرح بھی سند کے اندر بھی آنے والے کبھی ایک اشارے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی صحیح سند کی روایت ہے جس کے متن میں آبجیکشن ہے، کون سی صحیح سند کی روایت ہے جس کے متن میں آبجیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل تو نہیں ہے بیٹا، اصول ابھی تھوڑے اور چلیں گے، اب کیا کریں۔ اب اگلا اصول اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔